السلام علیکم دوستو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تازہ پوزیشن کے بعد لاہور مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے پارٹی چھوڑ دی اور کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نے ہی چند ماہ قبل پارٹی رہنماؤں کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ دینے کی اجازت دی تھی، پر اب مختلف موقف اپنا لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پارٹی سے راہیں جدا کرنے والے یہ رہنما سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق ہیں۔ یاد رہے کہ جیل سے رہائی کے بعد ان کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات بھی ہوئی تھی، جس دوران پرویز الہی نے انہیں رہائی کی مبارکباد بھی دی تھی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق بھی پارٹی قیادت سے خوش نہیں۔ بیانیے کے علاوہ وہ اس بات سے بھی خوش نہیں کہ وہ اور ان کے بھائی جب جیل میں تھے تو پارٹی قیادت نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے حال ہی میں فعال سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی تیاریاں بھی نہیں کر رہے۔ پارٹی کے پرانے لوگ نئے بیانیے کے ناقد ہیں، تاہم قیادت کی نئی نسل کو اس بیانیے سے امید اور بہتر مستقبل دکھائی دیتا ہے۔ ادھر برطانیہ میں موجود لیگی ذرائع نے پارٹی میں کسی بھی قسم کے اختلاف کی تردید کی ہے۔ سلیکٹڈ اور نااہل حکمرانوں کو گلگت بلتستان کا رزلٹ ہضم نہیں کرنے دیں گے، مولانا فضل الرحمان نے طبل جنگ بجا دیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گلگت بلتستان میں ایک بار پھر 2018 کی تاریخ کو دہرایا گیا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات نہیں، بندر بانٹ ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سلیکٹڈ اور نااہل حکمرانوں کو گلگت بلتستان کا رزلٹ ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بعد اب پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کا بیڑا غرق نہیں کرنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے آئندہ ہونے والے اجلاس میں متفقہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ میرا الیکشن چوری کر لیا گیا، بلاول بھٹو نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کے انتخابات چوری ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میرا الیکشن چوری کر لیا گیا، میں جلد گلگت بلتستان کے عوام کے احتجاج میں ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی بھٹو ساتھیوں، میں نے آج صبح بھی اعلان کر دیا تھا، آپ کے درمیان سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں ایک مہینے سے آپ کے درمیان میں ہوں، ایک مہینے سے میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ میں اس سرزمین کا چپا چپا کا دورہ کیا ہے اور میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے دوگلا راج سے خود آزادی چھینا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام آپ کو اجازت نہیں دیں گے، گلگت بلتستان کے عوام کو آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکے ڈالیں، کہ آپ ان کا الیکشن متنازع کریں۔ ساتھیوں، آپ تو 12 سیٹیں جیت رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں 12 سیٹیں تھے، تب سے یہ سازش شروع ہوا۔ علاوہ ازیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ گلگت شہر کے انتخابی حلقوں کے نتائج گنتی مکمل ہونے کے باوجود روکے جانا سوال کھڑے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ GBLA8 میں پی پی امیدوار کی جیت کو ہار میں بدلنے کی کوشش انتظامیہ کے منہ پر تماچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ GBLA8 میں چند پولنگ اسٹیشنز پر پی پی امیدوار محمد علی شاہ کی دوبارہ گنتی کے مطالبے کو تسلیم کیا جائے۔ غزر GBA21 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ہرانے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ غزر میں پیپلز پارٹی امیدوار ایوب شاہ کی برتری کو کم کرنے کے لیے آخری 2 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج روک دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی دھاندلی کے خلاف غزر میں ریٹرننگ آفیسر کے خلاف ان کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔
اگر غزر میں گنڈئی اور غزر بر کے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج سامنے نہیں آئے تو جیالوں کا دھرنا جاری رہے گا۔ دریں اثنا پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیّر حسین بخاری نے کہا کہ الیکشن کمشنر اور گلگت بلتستان انتظامیہ وفاقی حکومت کے ذاتی ملازم نہ بنیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پی 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 امیدوار جمیل احمد کے نتائج کا فوری اجرا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت شہر کے انتخابی حلقوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی اعلان نہ کرنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آر ٹی ایس اور آر اوز والی تاریخ دھرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ووٹ کے تقدس کی حفاظت اور ووٹرز کی عزت کرنا جانتی ہے۔ پی 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 کے کامیاب امیدوار کے نتائج تبدیل کرنے کی انتظامی کوشش شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی امیدواروں کی دوبارہ گنتی کے مطالبے تسلیم نہ کرنا انتخابی قواعد کے تحت قانونی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی 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 کے چند امیدواروں کو برتری حاصل ہے، آخری پولنگ اسٹیشنز کے نتائج روک لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب پارٹی امیدواران ان کے نتائج کو تبدیل کیا گیا تو حکمران عوامی احتجاج سے بچ نہیں پائیں گے۔ پی ٹی آئی کا ریاستی طاقت اور بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے۔ مریم نواز کا جی بی الیکشن نتائج پر رد عمل۔ دھونس دھاندلی مسلم لیگ نون سے توڑے گئے امیدواروں اور سلیکٹرز کی مرہون منت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق میں موجود حکمران جماعت کو پہلی بار یہاں ایسی شکست فاش ہوئی ہے۔ یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے بہادر لوگ اس دھاندلی سے ہمت نہیں ہارنا۔ ریت کی یہ دیوار گرنے والی ہے، کٹ پتلی کا کھیل ختم ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ پنجاب اور وفاق کی طرح سادہ اکثریت نہ ملنے کے باوجود تمہیں بیساکھیاں فراہم کر کے حکومت تو بنوا دی جائے گی، لیکن اس آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھو گے جو گلگت بلتستان کے عوام نے تمہیں دکھایا ہے۔ گرفتاریوں کی لہر جاری، نون لیگ کے ایک اور اہم ترین رہنما گرفتار۔ چونیا سے مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے احسن رضا خان گرفتار کر لیے گئے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق سابق ایم پی اے احسن رضا خان 2 مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق ملزم کو جیو فینسنگ کر کے رشکئی انٹرچینج مردان سے گرفتار کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم احسن رضا خان اینٹی کرپشن ٹیم کو دیکھ کر گاڑی چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے۔ احسن رضا خان پر چونیا میں غیر قانونی کمرشل مارکیٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا الزام ہے۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ ملزم نے گورنمنٹ اسپتال کنگن پور کی 1 ایکڑ زمین پر 2 دکانیں تعمیر کی تھیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی ملک عبدالغفار ڈوگر کو بھی محکمہ اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا تھا۔ ضلعی صدر مسلم لیگ نون بلال بٹ نے بتایا کہ سابق ایم این اے عبدالغفار ڈوگر کو چوک کماراں پر واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ عبدالغفار ڈوگر کی گرفتاری کے خلاف نون لیگ کے کارکنوں نے اینٹی کرپشن دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کا کہنا تھا کہ ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے سے قبل حکومت خوف کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع اینٹی کرپشن کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ عبدالغفار ڈوگر کو کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اپنے دور حکومت میں وہ بڑی غلطی جو اہم ترین نون لیگی رہنما حافظ حفیظ الرحمان کی شکست کی وجہ بن گئی۔ گزشتہ روز گلگت بلتستان کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی ناکامی پر سینئر صحافی عمران یعقوب خان نے کہا کہ گلگت بلتستان انتخابات میں مسلم لیگ نون کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور لیگی رہنما حافظ حفیظ الرحمان کہتے ہیں کہ ہم نے گلگت بلتستان کے نتائج مسترد کر دیے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلم لیگ نون کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حافظ حفیظ الرحمان خود ہیں۔ حافظ حفیظ الرحمان کے بارے میں مسلم لیگ چھوڑ کر جانے والے اور جو مسلم لیگ میں ابھی بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان نے اپنے دور حکومت میں نہ پارٹی کی تنظیم سازی کی اور نہ ہی گلگت کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے۔ ان کی اپنی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی کہ لوگ ان کو دوبارہ منتخب کرتے۔ یاد رہے کہ گلگت بلتستان انتخابات میں نون لیگ کے صرف 2 امیدوار کامیابی حاصل کر پائے ہیں۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور گلگت بلتستان کے عوام پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔